الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته الله والله 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 الله والله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کے 7ویں باب اجوف کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم التقاء ساکنین والا قانون پڑھیں گے۔ علم الصرف کا 7واں باب ہے اجوف، سبق نمبر 2 ہے التقاء ساکنین والا قانون۔ اس قانون کا تعلق ماضی کے ساتھ بھی ہے، دیگر جگہوں پر بھی یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ابھی یہاں پر ہمارا استعمال ہوگا ماضی کے اندر۔ پہلے اس کو سمجھ لیں، اس کو کہتے کس کو ہیں۔ التقاء کا مطلب ہونا ہے ملنا، اجتماع جس کو بھی ہم کہتے ہیں، اور ساکنین یہ ساکن کی تثنیہ ہے، مطلب یہ کہ دو ساکنوں کا اکٹھے آنا۔ دو ساکن جب اکٹھے آ جائیں گے تو پھر اس کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، مختلف اس کے احکامات ہیں جس کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، جو ہم نے یہاں پہ آج کے سبق میں پڑھنا ہے۔ پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ التقاء ساکنین یعنی دو ساکن جب اکٹھے آئیں گے اس کی دو صورتیں ہیں یا اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے التقاء ساکنین علی حدہ، اور دوسری قسم ہے التقاء ساکنین علی غیر حدہ۔ یہ دو قسمیں ہیں، ان دونوں کا الگ الگ حکم ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کو دیکھ لیں، علی حدہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، التقاء ساکنین علی حدہ وہ ہوتا ہے جس میں تین شرطیں بیک وقت پائی جائیں، وہ علی حدہ ہوگا، اور جس میں تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط یا دو شرطیں یا تمام شرطیں نہ پائی جائیں وہ علی غیر حدہ ہوگا۔ علی حدہ کا حکم الگ ہے، علی غیر حدہ کا حکم الگ ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے علی حدہ کا کیا حکم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، علی حدہ جس میں تین شرطیں پائی جائیں وہ تین شرطیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، پہلا ساکن مدہ ہو یا پھر یا تصغیر ہو۔ تصغیر کے لیے عرب میں یا استعمال ہوتی ہے، تو جو دو ساکن ہیں ان میں سے جو پہلا ساکن وہ مدہ ہے۔ مدہ کب ہوگا؟ جب واو ساکن ماقبل مضموم ہوگا، یا الف سے پہلے فتح ہوگا، یا سے پہلے زیر ہوگا، تو پھر وہ حرف مدہ ہوگا۔ یا پھر جو پہلا حرف ہے وہ پھر یا تصغیر ہو، یعنی تصغیر کی یا ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، دوسرا ساکن مدغم ہو، یعنی جو دوسرا ساکن ہے اس کا کسی اور حرف کے اندر ادغام کیا گیا ہو۔ وہ کیسے ادغام ہوگا وہ ابھی مثال میں آپ کو بتا دوں گا۔ نمبر 3، تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں ایک کلمہ میں ہوں، دو کلموں کے اندر نہ ہو، دونوں ایک کلمہ میں ہوں۔ مثال آپ دیکھ لیں، مثال ہے اس کی مادن، مادن بھی اس کی مثال ہے، مویدن بھی اس کی مثال ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، تینوں شرطیں بیک وقت پائی جا رہی ہیں۔ ہماری پہلی شرط تھی کہ پہلا ساکن مدہ ہو یا پھر تصغیر کی یا ہو۔ یہاں پر دیکھیں پہلا ساکن مدہ ہے، الف سے ہے اور الف سے پہلے فتح ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ دوسرا ساکن ہے وہ مدغم ہونا چاہیے، کیونکہ اصل میں لفظ ایسے تھا، میم الف ما ماد، یہ دال، یہ اصل میں حرف ایسے تھا، دال ساکن تھی، پھر اس کے بعد آگے ایک اور دال آگئی تو دا کا دال کے اندر ادغام کر دیا تو یہ ہو گیا مدغم، تو یہ بن گیا مادن۔ تو دوسرا ساکن مدغم بھی ہے، اور تیسری شرط یہ کہ کلمہ ایک ہو، دو کلمے نہ ہو، اور یہ کلمہ بھی ایک ہے۔ تو یہ تو ہے التقاء ساکنین علی حدہ۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ سمجھ لیں کہ چاہے حالت وقف ہو، آپ یہاں پہ وقف کریں یا آپ اس کو ملا کر پڑھیں، دونوں صورتوں میں دونوں ساکنوں کو پڑھنا واجب ہے۔ آپ کسی ایک ساکن کو بھی حذف نہیں کر سکتے، اور آپ نے دونوں کو ہی پڑھنا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے مادن، یہ تو ہے التقاء ساکنین علی حدہ۔ جبکہ اس کے برعکس التقاء ساکنین علی غیر حدہ وہ ہوتا ہے جس میں ان تینوں، یہ جو تین شرطیں ہیں، یا تو تینوں ہی مس ہوں، یا پھر کوئی ایک مس ہو، یا دو شرطیں مس ہو، تو پھر یہ التقاء ساکنین علی غیر حدہ ہی ہوگا۔ اس کی کل صورتیں بنیں گی 7۔ 7 صورتیں کیسے بنیں گی؟ پہلی صورت اس کی یہ بنے گی کہ کوئی شرط بھی نہیں پائی جاتی، یہ پہلی صورت ہے۔ نہ تو پہلا ساکن مدہ ہے، نہ ہی یا تصغیر ہے، نہ ہی دوسرا ساکن مدغم ہے، اور نہ ہی کلمہ ایک ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، کل الحق، بعد میں اس کو ملا کے کل الحق پڑھ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، پہلا ساکن مدہ نہیں ہے، لام ساکن ہے لیکن مدہ نہیں ہے، پہلی شرط بھی نہیں پائی جا رہی۔ دوسری یہ تھی کہ جو دوسرا ساکن ہے یہ لام، وہ مدغم ہونا چاہیے۔ یہاں پہ دوسرا لام، یہ جو لام ہے الحق کا، اس کا بھی ادغام نہیں ہو رہا، دوسری شرط بھی نہیں پائی جا رہی۔ تیسری شرط ہے کہ کلمہ ایک ہو، کلمہ بھی ایک نہیں ہے، کل الگ کلمہ ہے اور الحق یہ الگ کلمہ ہے، کلمے بھی دو علیحدہ علیحدہ ہیں، تو تینوں میں سے کوئی شرط بھی نہیں پائی جا رہی۔
تو پھر کیا کیا جائے گا آگے؟ دوسری دیکھ لیں. دوسری اس کی صورت یہ بنے گی کہ پہلی شرط پائی جا رہی ہے، باقی دوسری اور تیسری شرط نہیں پائی جا رہی. اس کی مثال ہے اضربوا القوم. اب پہلی شرط دیکھیں، پہلی شرط تھی کہ پہلا ساکن مدہ، یہاں پر مدہ تو ہے، واو ساکن ماقبل مضموم ہے. دوسری شرط نہیں پائی جا رہی، دوسرا ساکن مدغم نہیں ہے اور کلمہ بھی ایک نہیں ہے. تو یہ دوسری صورت بنے گی اس کی. تیسری صورت اس کی یہ بنے گی کہ صرف دوسری شرط پائی جا رہی ہے، نہ پہلی شرط پائی جا رہی ہے نہ ہی تیسری شرط پائی جا رہی ہے. تو پھر یہ بھی التقاء ساکن علی غیر حدی ہی ہوگا. جیسا کہ اس کی مثال ہے لتدعون، اصل میں تھا لتدعون. میں یہاں پہ چھوٹا سا لکھ بھی دیتا ہوں، لتدعون. دیکھیں یہاں پہ دوسری شرط پائی جا رہی ہے، پہلی شرط ہی پہلا ساکن مدہ ہو، یہاں پہ پہلا ساکن مدہ نہیں ہے کیونکہ واو ساکن تو ہے، لیکن واو سے پہلے اگر ضمہ ہوتا پھر واو نے مدہ ہونا تھا. تو پہلی شرط بھی نہیں پائی جا رہی، اور دوسری شرط تھی کہ دوسرا ساکن مدغم ہو. دوسرا ساکن جو نون ہے، نون کا نون کے اندر ادغام ہو رہا ہے، تو دوسری شرط پائی جا رہی ہے. تیسری شرط تھی کہ کلمہ ایک ہو، کلمہ ایک نہیں ہے کیونکہ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ جو کلمے کے آخر میں لگتے ہیں وہ اصولاً ایک دوسرے کلمے کے حکم کے اندر ہوتے ہیں، لہذا تیسری شرط بھی نہیں پائی جا رہی، صرف دوسری شرط اس کے اندر پائی جا رہی ہے. یا اس کی ایک صورت یہ بھی بنے گی التقاء ساکن علی غیر حدی کی، کہ صرف تیسری شرط پائی جائے، نہ پہلی شرط پائی جائے اور نہ ہی دوسری شرط پائی جائے. اس کی مثال ہے لم یحمرر. اس کو اگر آپ ادغام کر دیں گے تو پھر یہ بنے گا لم یحمر. ٹھیک ہے، ادغام آپ کر بھی سکتے ہیں، ادغام آپ نہیں بھی کر سکتے ہیں. اب یہاں پر یہ دیکھیں، جو پہلا تھا ہمارا پہلا ساکن مدہ ہو، یہ پہلا ساکن یہاں پہ مدہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، را ساکن ہے تو مدہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا تھا کہ دوسرا ساکن مدغم ہو، مدغم بھی نہیں ہے. اور تیسرا یہ تھا کہ دونوں کا کلمہ ایک ہو، لیکن کلمہ اس کا ایک ہے، تو صرف تیسری شرط پائی جا رہی ہے. تو یہ چار صورتیں ہوں گی. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ التقاء ساکن علی غیر حدی کی شرطوں کے پائے جانے اور نہ پائے جانے کے اعتبار سے کل 7 صورتیں بنیں گی. 4 صورتیں یہ ہو گئی ہیں، باقی بھی دیکھ لیں. 5ویں صورت یہ ہے کہ پہلی اور دوسری شرط تو پائی جا رہی ہے لیکن تیسری شرط نہیں پائی جا رہی. جیسے اضربن، اصل میں تھا اضربون. تو پہلی شرط تو ہے کہ پہلا ساکن مدہ ہے، اور دوسری شرط بھی ہے کہ دوسرا ساکن مدغم ہے، اس کا نون کے اندر ادغام ہو، لیکن تیسری شرط نہیں پائی جا رہی کہ کلمہ ایک نہیں ہے، کلمے 2 ہیں. یہ 5 صورتیں ہوگی. 6ٹھی صورت بھی دیکھ لیں، پہلی اور تیسری صورت پائی جا رہی ہے اور دوسری صورت نہیں پائی جا رہی. جیسے قلنا، اصل میں تھا کالنا، اصل میں تھا کالنا، کالا کالا کالو کالت کالنا. یہاں پہ دیکھیں، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ذرا آسان ہوگا. کالنا، اس میں آپ دیکھیں پہلی شرط پائی جا رہی ہے، پہلا ساکن مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے فتح آ رہا ہے. اور دوسری شرط یہ تھی کہ دوسرا ساکن جو ہے وہ مدغم ہونا چاہیے، یہاں پہ مدغم نہیں ہے، ادغام نہیں ہو رہا. اور تیسری شرط کیا تھی کہ دونوں کا کلمہ ایک ہو، تو کلمہ بھی ایک ہے. پہلی شرط بھی پائی جا رہی ہے اور تیسری شرط بھی پائی جا رہی ہے، لیکن جو دوسری شرط تھی ادغام والی وہ یہاں پر نہیں پائی جا رہی. 7ویں صورت دیکھ لیں. 7ویں صورت یہ ہے کہ دوسری اور تیسری شرط تو پائی جائے لیکن پہلی شرط نہ پائی جائے. اس کی مثال یہ ہے، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، یہ خا بھی ساکن ہے، دوسرا صاد بھی ساکن ہے. یہ ایسے ہے لفظ، خا ساکن اور دو ساکن اکٹھے تو ہو گئے لیکن پہلا ساکن مدہ نہیں ہے. پھر البتہ جو دوسری شرط پائی جا رہی ہے کہ دوسرے ساکن کا ادغام ہو رہا ہے، صاد کا صاد میں ادغام ہو گئے، پھر اس کو پڑھا یخصمون. اور تیسری شرط بھی پائی جا رہی ہے کہ دونوں کا کلمہ ایک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی 7 صورتیں بنیں گی شرطوں کے پائے جانے کے اعتبار سے اور شرطوں کے نہ پائے جانے کے اعتبار سے. حکم اس کا کیا ہوگا؟ جیسے التقاء ساکن علی حدی کا حکم تو آپ نے پڑھ لیا تھا، اس میں دونوں ساکنوں کو برقرار رکھ کے پڑھنا واجب ہے. علی غیر حدی کا حکم کیا ہے؟ تو 7 صورتیں ہیں علی غیر حدی کی. اس کو حکم کے دیکھیں، اس کی 2 صورتیں حکم کی. پہلی تو یہ ہے کہ حالت وقف ہے یا حالت وصل ہے. اگر تو آپ وقف کر رہے ہیں تو پھر آپ نے دونوں ساکنوں کو پڑھنا ہے، اس کے حال پر برقرار رکھنا ہے. جیسا کہ غفور، رحیم، پہلا ساکن مدہ ہے لیکن دوسرا ساکن میں ادغام نہیں ہے، مطلب کوئی بھی شرط نہیں پائی جا رہی، تو آپ نے حالت وقف میں دونوں ساکنوں کو برقرار رکھ کے پڑھنا ہے. البتہ اگر آپ وہاں پہ وقف نہیں کر رہے، اس کو ملا کر پڑھ رہے ہیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے اندر پھر آگے مزید اس کی تفسیر ہے، لیکن جو میں خلاصہ بتانا چاہ رہا ہوں جس کا ہمارے سبق کے ساتھ اور اجوف کے ساتھ تعلق ہے، آپ صرف وہ سمجھ لیں. اس پورے قانون کا خلاصہ صرف وہی والا حصہ ہے جو میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ التقاء ساکنین علی غیر حدی ہی میں جب 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں اور پہلا ساکن مدہ ہو یا پھر یائے تصغیر ہو، اور جب آپ اس کا پھر التقاء ساکنین ہو جائے گا تو آپ نے اس کو حذف کر دینا ہے.
آپ نے اس کو گرا دینا ہے۔ اس کی مثال آپ یہی دیکھ لیں، قلنا، دیکھیں یہ التقاء ساکنہ علی غیر حدی ہے، جیسا کہ میں آپ کو یہاں پر بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ دوسری شرط نہیں پائی جا رہی، اور پہلا ساکن مدہ ہے قالنا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا حکم یہ لگانا ہے التقاء ساکنین والا کہ آپ نے اس الف کو حذف کر دینا اور آپ نے اس کو پڑھ دینا ہے کلنا۔ یہ التقاء ساکنین کا حکم ہے علی غیر حدی کا، کہ پہلا ساکن اگر مدہ ہو یا پھر نون خفیفہ ہو تو پھر جب التقاء ساکنین ہو جائے گا تو آپ نے پہلے ساکن کو حذف کر دینا، اس کو گرا دینا ہے، جیسا کہ کالنا۔ چونکہ آگے اب جا کے کالنا کے بارے میں ہم نے بحث کرنی ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کالنا میں یہ والا قانون لگ رہا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ایک اور قانون لگے گا، اور یہ کالنا سے کلنا تو بن گیا تھا التقاء ساکنین میں، پھر آگے یہ بنے گا قلنا، وہ ہم انشاءاللہ اگلے قانون کے اندر اس کے متعلق بحث کریں گے۔